السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک خرچدار کا واقعہ بتا رہی ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قرض خواہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ شخص ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار بطور قرض مانگے۔ قرض کی مقدار 500 دینار تھی۔ تاجر نے پوچھا، یہ قرض کب تک واپس کرو گے؟ اس نے کچھ عرصے میں واپسی کا وعدہ کیا۔ اس نے وہ رقم لی اور قرض خواہوں کو ادا کر دی۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا اور اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ قرض کی واپسی کا مقررہ وقت بھی آ گیا۔ اس کے پاس قرض کی واپسی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تاجر آیا اور کہنے لگا کہ قرض کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر کی شکایت پر مخلوص شخص کو قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی بولا، تم رقم واپس کیوں نہیں کر رہے؟ مخروج نے کہا، خدایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ قرض کی ادا کرنے تک اسے قید میں رکھا جائے گا۔ اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اسے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر انہیں بتا کر واپس آ جائے گا۔ قاضی بولا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم واپس آ جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا کہ میں امت محمدیہ میں سے نہیں۔ قاضی ضمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ قاضی نے اسے اس شرط پہ جانے دیا کہ وہ اگلے دن آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا، قاضی نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ضامن ہیں، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود بھیجنے لگے۔ دیکھیے کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ وہ درود پڑھتے سو گئے۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت قریب ہیں، بس ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل ذکر اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، صبح حاکم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کر دے۔ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری طرف سے فلاں شخص کو میرا قرض ادا کر دو۔ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا کہ میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس نے عرض کی، رسول اللہ علیہ وسلم وہ 2 نشانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے کہنا کہ تم ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری کرنے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا، اسے بتانا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ اس شخص کی جان میں جان آ گئی۔ اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرض ادا کر دیں۔ حاکم نے پوچھا، تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ وہ بولا، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات آپ کو تعداد میں شک ہو گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ اس نے اسے بیت المال سے 500 دینار اور اپنے جیب سے 2500 دینار دیے۔ حاکم نے اسے قاضی کے پاس جانے کو کہا۔ جب وہ قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق پایا۔ قاضی نے کہا، مجھے تمہاری برکت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ قاضی نے اسے 500 دینار دے کر کہا، یہ مان لو اور اپنے قرض کی ادائیگی کرو۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کا قرض ادا کرو گے تو روز قیامت تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو قرض خواہ اس کے گلے لگتے ہیں۔ تمہاری برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کا قرض معاف کرو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ 500 دینار بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ اب 500 دینار کا مخروص 4000 دینار کے ساتھ گھر پہنچا۔
جبکہ اس کا خرچ بھی ادا ہو گیا تھا۔ یہ درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹ میں درود شریف لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔